عربی الفاظ ہوں، انگلش کے الفاظ ہوں، فارسی کے ہوں، چائنیز زبان کے ہوں یا اردو کے ہوں، ان الفاظ کا احترام ہے، ان الفاظ کا ایک مقدس جو ہے تعظیم ہے۔ اگر ان الفاظ کا میں اور آپ ادب اور احترام نہیں کریں گے تو کوئی بھی آدمی اپنی زبان کے الفاظ کا احترام نہیں کرے گا۔ اس کی آسان سی مثال ہے کہ پنجابی کے کچھ لفظ لکھ کر انسان کوئی پاجامہ اس کا پہن لے، یا پھر اندرونی کپڑے پہن کر اس میں پنجابی کے الفاظ لکھے ہوں، تو یقیناً ہر پنجاب سے تعلق رکھنے والا شخص آپے سے باہر ہو جائے گا اور کہے گا کہ بھائی آپ اگرچہ پنجابی نہیں، آپ اردو اسپیکنگ ہیں، کوئی اور زبان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ زبان کے الفاظ کا احترام تو کریں۔ اس کو فیشن کا نام دے کر پنجاب میں رہنے والے مسلمان بھائی اور پنجاب میں رہنے والے لوگوں کا دل آزاری کرنے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی سندھی کے الفاظ لکھ کر آپ اندرونی کپڑوں کے اندر پہن کر نشو نما کریں اور پھر سندھ میں رہنے والے یا پھر کراچی میں رہنے والے لوگوں کا دل دکھائیں، تو یہ بھی کسی بھی قسم کی اس طرح کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے آپے سے باہر ہو کر وہاں پر نعرے بازی کی اور اس بہن کو پریشان کیا، تو یقیناً یہ بھی غلط ہے کہ انہیں قرآن اور حدیث سمجھنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو اس معاملے تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں کوئی بھی بہن یا کوئی بھی عورت فروری اور مارچ کے دنوں میں ہی اس طرح کے کام کر کے اپنے حقوق کی بات کو جو ہے یاد دلاتی ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتی ہیں؟ آج 1 تاریخ ہے، اگلے جمعے کو 8 مارچ ہے۔ آپ دیکھیے گا عورتیں بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائیں گی اور کہیں گی کہ جوتے بھی خود ڈھونڈ لو، موزے بھی خود ڈھونڈ لو، ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے، یہی عورت آزادی کے نام پر باہر آتی ہے تو ہیئر ہوسٹس بن جاتی ہے، آزادی کے نام پر باہر آتی ہے تو ہوٹل کی جو ویٹرنگ کرنی ہوتی ہے اس میں لگ جاتی ہے۔ یہی بہن اور یہی ہوا کی بیٹی، آپ کی اور میری بہن، جب آزادی کے نام پر گھر سے باہر نکلتی ہے یا پھر مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتی ہے، تو اس فیکٹری کے مالک انہیں گندی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کسی طرح اس کو اپنے ہوس کا نشانہ بنانا ہے۔ آزادی کے نام پر ہم اپنی بہنوں کو کب تک نیلام کرتے رہیں گے؟ لہذا آپ کو اور مجھے دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنا ہوگا۔ اب ہم صرف 20 منٹ 25 منٹ کے لیے دین سمجھنے کے لیے آتے ہیں اور اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں بھی جمعے کے دن کے لیے آتے ہیں کہ بس جلدی سے 1:30 بجے اللہ اکبر ہو اور 1:45-50 پر ہم باہر چلے جائیں، تو پھر یہی حال ہونا ہے۔ جو شخص دین سمجھا ہوا ہوگا، جس کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین آتے ہوں گے پڑھنا، تو وہ کبھی بھی عربی اور اردو کے الفاظ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا کہ جی کوئی اردو کا لفظ لکھا ہو اور آپ جو ہے اس کو یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں۔ صاف الفاظ میں جو لفظ اس کپڑوں پر تحریر تھا، بچے سے بچہ بھی جو اردو پڑھنا جانتا ہوگا وہ بھی جو ہے اس بات کو سمجھتا ہوگا کہ یہ اردو کے لفظ ہیں، اس میں قرآن اور حدیث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اپنے ہی ایجنٹ وہاں کھڑے کر کے بولیاں جس طرح لگتی ہے بازاروں میں، ان بولیاں لگانے والوں میں اپنے بندے بھی موجود ہوتے ہیں اس دکاندار کے، کہ ریٹ بڑھتا جائے، ریٹ بڑھتا جائے۔ تو ایسا ہی آزادی کی ریٹ بڑھ جائے، ان کے جو معاملات ہیں وہ اوپر لیول تک آ جائیں، دین اسلام کو بدنام کرنے کی ایک نئی سازش ہے۔ مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ کے سامنے بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آئے، آپے سے باہر ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اور میں اس معاملے پر غور و خوض کر لیں کہ کہیں یہ واقعے میں غلط تو نہیں۔ غلط کو چھوڑ دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، صحیح کو جو ہے غلط کہہ کر پکڑ لینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ لہذا ہمیں اپنے نوجوانوں کی صحیح طور پر تربیت کرنی ہوگی۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے آنے والی نئی نسل کو میرے رب کا کلام اور میرے حبیب کے کیا فرامین پیغام دیتے ہیں، ان کے متعلق ہم چند منٹ میں گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا، جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ جوانی میں بہت کچھ اپنی زندگی کی بہتری کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ 35-40 سال کے بعد آپ کی عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے بزرگ کہتے تھے 40-45 کے بعد، کیونکہ اس وقت غذائیں اچھی تھیں، اب تو ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔
30 سے 35 بس انف ہے آپ کی زندگی. اس کے بعد جو آپ کی زندگی ہے وہ بونس ہے آپ کی زندگی کے لیے، کیونکہ اس کے 35 سال سے پہلے، 30 سال سے پہلے جو ورک، جو بھاگ دور دین اور دنیا کے لیے آپ کر سکتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، 35 سے 40 کے درمیان کے بعد آپ نہیں کر سکتے ہیں. اب تو حالت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان 17-18 سال میں کمزور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. آپ نوجوانوں سے زیادہ کام کروا لیں، بنسبت ان کے والد زیادہ کام کر لیں گے، جوان بچے ہی کام نہیں کر سکیں گے، نہ وہ اینٹیں اٹھا سکتے ہیں. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جوانی میں الٹے ہاتھ میں 35 کلو کا جو ہے ڈھال اٹھاتے تھے الٹے ہاتھ میں، اور سیدھے ہاتھ میں 15 کلو کی جو ہے تلوار اٹھا کر کافروں سے لڑتے تھے. آج کے 20-25 سال کے نوجوان کو آپ 25 سال کا کوئی بوڑا اٹھا کر دے دیں تو وہ وہیں بیٹھ جائے گا، اور 20 دن تک تو وہ جو ہے آرام سے کرسی پر بیٹھ کر باتیں کر رہا ہوگا. تو جو نوجوانوں کی جو ہماری نسلیں آ رہی ہیں نا، انہیں ہم نے یہ باور کروانا ہے کہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے. اس جوانی کا سجدہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بوڑھا شخص تہجد سے لے کر اشراق چاش تک مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتا رہے. جوان سنت اور فرض کی ادائیگی کے لیے فجر میں پہنچ جائے، اللہ اس بوڑھے شخص کی بھی عبادت کو قبول کرے گا، رائے گا نہیں جائے گی، لیکن اس سے زیادہ محبوب عمل نوجوان کا ایک سجدہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. جوانی بہت بڑی نعمت. آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس انتقال کے ساتھ ہی اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 کے. من صدقۃ جاریۃ، ایک پہلا کہ کوئی کنٹینیوسلی لائف ٹائم کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دے، ایسا صدقے کا کام شروع کر دے کہ بعد میں بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. وہ تو دنیا سے چلا جائے گا، عمل کرنے والے عمل کرتے رہیں گے، اس صدقے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو اس پودا لگانے والے کو بھی اللہ قبر میں بھی اور قیامت تک جب تک عمل ہوتا رہے گا اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتا رہے گا. دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم نافع جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. جس طرح پہلے کے علماء کتابیں لکھا کرتے تھے کہ بعد میں آنے والے لوگ اسی کتاب پڑھتے ہیں. آج بھی بڑے بڑے بزرگوں کی کتاب لکھی ہوئی ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابیں ملتی ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں ملتی ہیں، اور بزرگوں کی کتابیں ملتی ہیں، امام احمد رضا کی کتابیں ملتی ہیں. تو وہ ایک ذریعہ تھا کہ جس کے ذریعے سے جو ہے علم نافع امت تک آنے والی نسلوں تک پہنچایا جا سکتا تھا. تفسیر کی کتابیں لکھی گئیں، احادیث کی شروحات لکھی گئیں. تو فرمایا کہ علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو جائے، فائدہ مند علم، لوگ اس پر عمل کرتے رہیں، سنتے رہیں، سمجھتے رہیں. تو فرمایا کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ والا کام ہے. اور پھر فرمایا او ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد جو اپنے والد کے چلے جانے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے. ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اپنے والدین کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کرتی رہے. وہ نوجوان، وہ نئی نسل کے نوجوان اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں تو ان کا دعا کرنا، ان کا عمل ان کے والدین کو قبر میں راحت پہنچا دیتا ہے. یعنی اس سے ایک بات تو پتہ چلی کہ ہر والد کو اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے کہ وہ جب آج اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مالی اعتبار سے بلے وہ ڈاؤن ہی کیوں نہ ہو، مالی اعتبار سے اس کے پاس اگلے کھانے کے پیسے نہ ہوں، لیکن اس کی اولاد کبھی راہ راست سے بھٹکے نہ، دین پر بھوکے نہ، دین پر بھوکنے والوں کا ساتھ نہ دے، دین کے خلاف چلنے والوں کا ساتھ دے، تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ جیتے جی آپ نے اپنے لیے جہنم میں بہت بڑا پلاٹ خرید لیا ہے. کہ آپ نے اپنی اولاد کو چانٹا تو مارا لیکن پیسوں کی خاطر مارا، آپ نے اپنی اولاد کو آنکھ تو دکھائی لیکن دنیا کی خاطر.
کبھی آپ نے اپنے والد اپنی اولاد کے گال پر چانٹا اس بات پر رسید کیا ہو کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، یہ قرآن سے ہی نہیں پڑھتا، مسجد میں آ کر کھیلتا ہے، مسجد میں جانے کے بعد وہ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہا ہوتا ہے، کبھی اس بات پر بھی آنکھ دکھائیں لیکن دنیا کے سامنے نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا سے بندہ چلا گیا، اعمال سلسلہ ختم ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 آپشن رکھے ہیں، 3 میں سے کوئی ایک نوجوانوں عمل کر لو اس پر کہ ایسا صدقہ جاریہ کہ جس پر لوگ کاربن ہوتے رہیں، عمل ہوتا رہے، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، ایسی تربیت پانے والی اولاد کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتی رہے، مسجدوں سے محبت رکھے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، خدمت خلق کی خدمت کرے۔ مخلوق خدا کی خدمت جب کر لے گی تو اس کا نتیجہ اور رزلٹ بھی اللہ اس والدین کو جو قبر میں جلے جا چکے ہیں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو لہذا میرے پیاروں محترم بھائیوں، جوانی جو ہے نا، جوانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اگر ہم اس بات کو سمجھیں۔ اور پھر ہر والد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو خیر کی تعلیم ضرور دینا، خیر کی تعلیم ضرور دینا۔ خیر کی تعلیم نہ دینے کی وجہ یہ بن جاتی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے اپنے بچوں کو بھگا دیتے ہیں۔ خیر کی تعلیم اگر ہم نے اپنی اولاد کو دے دی تو پھر وہ اس معاملے میں فکر مند ہوگا کہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے تو میرے والدین کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، وہ اس فکر میں ہوگا کہ خدمت تو کر دی، حق تو ادا نہ کر سکا، لیکن خدمت کر رہا ہوں، کہیں میرے والدین میری خدمت میں کمی کی وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو خیر نہ پڑھایا، دین کی تعلیم نہ دی، تو وہ آپ کے قدموں میں پیسے تو نچھاور کر سکتے ہیں، ڈھیر کر سکتے ہیں، احسان کر سکتے ہیں آپ پر پیسے دے کر، لیکن اس بات پہ فکر نہیں کریں گے کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، وہ تو یہی سمجھیں گے ہم نے تو حق ادا کر دیا ہے۔ تو لہذا میرے محبوب نے تعلیم نبوی یہ امت کو یہ عطا فرمائی کہ علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو خیر کی تعلیم، اچھی تعلیم ضرور دینا۔ اچھی تعلیم سے مراد او لیول نہیں ہے، اے لیول نہیں ہے۔ ہمارے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی تعلیم سے مراد او لیول اے لیول ہوگا۔ او لیول اے لیول کے نقصانات سے دین کو اور قبر کی زندگی کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اچھی تعلیم نہ ملنے پر آپ کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سندھ بورڈ سے پڑھا ہوا ہو اور وہ او لیول سے پڑھے ہوئے انسان سے زیادہ کما لیتا ہو۔ دنیا میں ایسے کیسز موجود ہیں جن کو دیکھ کر اپنا نام پڑھنا نہیں آتا، وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ تو خدا کی تقسیم ہے، رب جس کو جتنا دے دے۔ رزق کے لیے دنیاوی تعلیم شرط نہیں ہے، اچھی تعلیم کے لیے قبر کی زندگی کا سکون شرط ہے۔ سکون اگر چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے درمیان محبت دیکھنا چاہتے ہیں جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی، تو آپ نے رسول اللہ کی تعلیم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اچھی تعلیم ضرور دینا، کہ پھر آپ کی اولاد اچھی تعلیم لینے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی جنہوں نے پچھلے دنوں دین کا مذاق اڑایا تھا، بازار میں کھڑے ہو کر عورت پر انگلیاں اٹھا کر۔ اگر آپ نے یا ہم نے اپنی اولاد کو صحیح، ہماری نوجوان نسل وہاں نہیں جائے گی۔ ہمیں اپنی نوجوان نسلوں کو ایمان کے قریب کرنا ہے، ان کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اور سنیے ایک اور حدیث پاک میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باپ کو یہ نصیحت کی اور تعلیم دی کہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے اس سے بہتر کوئی عطیہ، کوئی نعمت نہیں، کوئی دولت نہیں۔ کون سی؟ فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حسن اخلاق کی تربیت دے کر جائے۔ آج ہم نے سب کچھ سکھایا، اکاؤنٹس بھی، اسٹیٹس بھی، انجینئرنگ کا کورس بھی ہم نے اپنے بچوں کو سکھا دیا ہے۔ ہم خود افورڈ نہ کر سکے، ہم نے اپنے بچوں کے روموں کے اندر اے سی لگوا دیا کہ ہمارا بچہ سکون سے سوئے، صبح اٹھ کر اسکول جانا ہوتا ہے، کالج جانا ہوتا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، سب کچھ ہم نے دے دیا۔ لیکن اس پر
کہ فرمایا ما نحل والد ولدن من نحل، والد کی طرف سے اولاد کے لیے اس سے بڑا کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا. کہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا افضل من ادب حسن، حسن ادب، حسن اخلاق کا درس اور تربیت اپنی اولاد کو دے دے، اور دنیا کی کوئی نعمت نہ بھی دے سکے، اس سے بڑا دنیا میں اس کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے. وہی بات کہ نوجوانوں کے لیے جو جوانیاں ہیں نا، بہت بڑا انعام ہے. اللہ نے والد کا سایہ سلامت رکھا ہے، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. والدہ گھر میں بیٹھ کر آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے. لیکن اس سے بڑا والدین کے لیے انعام یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حسن اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، حسن اخلاق کے سائے میں رہ کر اپنی اولاد کی تربیت کریں. اور پھر ایک اور حدیث پاک میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر بندے کے متعلق، اس میں شوہر بھی شامل ہے، باپ بھی شامل ہے، بادشاہ بھی شامل ہے، ایون کہ امام بھی شامل ہے، کہ وہ اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے مقتدیوں کے ساتھ، باپ اپنی اولاد کے ساتھ، باس اپنے ورکرز کے ساتھ، مالک اپنے نوکروں کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، باپ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا کیا ہو رہا ہے. سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، کلکم راعن، اے سننے والو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم سے قیامت کے دن تمہاری ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا. والرجل راع فی اہلہ، مرد اپنے گھر والوں کے معاملے میں ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق ضرور سوال ہونا ہے کہ تم تو باہر چلے گئے تھے کمانے کے لیے، تمہاری اولاد پیچھے کیا کر رہی تھی؟ بچی کو گھر میں رکھا تھا تو وہ کس انداز میں تربیت پا رہی تھی؟ کہیں تمہارے مال میں، تمہاری عزت میں تمہارے گھر والے خیانت تو نہیں کر رہے؟ یہ نہ سمجھیں کہ میں کمانے چلا گیا تو میری جو پیچھے بیوی ہے وہ ذمہ دار ہے. نہ، میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت ذمہ دار ہے. کام مرد ہے اپنی عورت کے متعلق، اپنی اولاد کے متعلق ذمہ دار. اگر وہ دین سے دور ہے تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ آپ اس کی بات نہ مانیں، وہ آپ پر فورس کرے کہ یہ چیز لانی ہے، آپ شرط رکھ دیں کہ ٹھیک ہے جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، قرآن پڑھو. اور کتنی اچھے ہیں وہ گھر کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو یہ نعمت دی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راہ راست پر لے کر آتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس دنیا حسنہ سے مراد بہترین بیوی ہے کہ جسے اللہ نے دنیا میں نیک صالح بیوی دے دی، جو اس کی اولاد کی بھی تربیت کر رہی ہے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اس کے بستر کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اس کی اولاد کو صحیح تعلیم دے رہی ہے. تو فرمایا اس سے بڑی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی بڑا احسان اور اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. آگے سنیے کیا فرمایا، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر کے معاملے میں ذمہ دار ہے. وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رِعِيَّتِهَا، اور اس عورت سے اپنے شوہر کے گھر، اس کی اولاد، اس کی عزت، اس کے بستر، اس کے مال، اس کے زر، ہر چیز کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا. اور پھر آگے فرمایا والامام راع، بادشاہ، امام، باس، وزیر اعظم، لیڈر یہ ذمہ دار ہیں. اور پھر فرمایا کہ مسئول عن رعیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور قیامت کے دن ہر امام سے، ہر وزیر اعظم سے، ہر سپہ سالار سے، ہر ایم پی اے، ایم این اے سے جو جھوٹے دعوے کر کے چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن ان سے ان کے متعلق سوال ہوگا کہ تمہارا وعدہ کہاں گیا، تمہارا یہ جو کہا ہوا، تمہاری بات کہاں چلی گئی. تو یہ سب کچھ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں پیارے انداز میں سمجھا دیا ہے. میرے پیارے محترم بھائیو، یہ عنوان بہت طویل عنوان ہے، زندگی رہی تو اس عنوان کی دوسری نشست انشاءاللہ پھر کبھی جمعۃ المبارک کے اس درس میں کریں گے. مگر یاد رکھیے گا، نوجوانوں سے میرا کلام ہے کہ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی اور آپ کے گھر والے ٹھیک ہو جائیں تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. موبائل کا غلط استعمال کر کے، ڈیلیٹ آل کر کے، یہ مت سمجھیے گا کہ کرامن کاتبین نے بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے، وہ وہاں تحریر ہو چکا ہے. آپ ہسٹری تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن کرامن کاتبین کے دفتر سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے توبہ شرط ہے، اس کے لیے مسجدوں کی صفوں میں آ کر بیٹھنا، رب کو منانا، رب کو راضی کرنا،
ماں کے سامنے تھوڑا سا رک جاتے ہیں نا تو ماں مان جاتی ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ کبھی آ کر بیٹھ کر دیکھیں اس کی رحمت کے آگے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب العالمین کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔